نحمد اللہ العظیم ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سب سے پہلے تو آسان لفظوں میں سمجھیں کہ وقف املاک ترمیمی بل یہ ہے کیا چیز۔ دراصل جب سے مسلمان ہندوستان کے اندر آئے ہیں اس وقت سے آج تک مسلمانوں نے اپنی کچھ نہ کچھ چیزیں، اپنے کچھ نہ کچھ پراپرٹیز اللہ کے نام کی ہیں، اللہ کے نام صدقہ کی ہیں، اللہ کے نام وقف کی ہیں، یعنی کہ انہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دے دیا ہے۔ ان میں زمینیں بھی ہیں، ان میں پیسہ بھی ہے، ان میں دیگر مکانات، طرح طرح کی چیزیں بھی ہیں۔ پیسہ ختم ہو جایا کرتا ہے، چیزیں استعمال ہو جایا کرتی ہیں، زمینیں چونکہ ایسی ہیں کہ وہ استعمال ہو کر ختم نہیں رہتی ہیں، وہ باقی رہا کرتی ہیں۔ تو زمینوں کے بارے میں یہ ہے کہ جب زمینیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام مسلمانوں نے وقف کی تو وہ باقی رہیں، آج تک باقی ہیں، اور تھوڑی بہت تعداد میں نہیں ہیں بلکہ لاکھوں ایکڑ کے اندر موجود ہیں۔ ان کی قیمت 2-4 ہزار کروڑ نہیں بلکہ کئی لاکھ کروڑ بیٹھتی ہے، اور وہ ایک آدھ حصے میں موجود ظاہر سی بات نہیں ہے، وہ پورے ہندوستان کے اندر موجود ہے۔ ان زمینوں کے اوپر مساجد بھی بنی ہوئی ہیں، ان زمینوں کے اوپر قبرستان بھی موجود ہیں، ان زمینوں کے اوپر مدارس بھی موجود ہیں، خانقاہیں بھی موجود ہیں۔ آپ حضرات جب کوئی زمین دیا کرتے ہیں تو وہ وقف ہو جایا کرتی ہے، اسی کو وقف کی ملکیت کہا جایا کرتا ہے۔ اس کا جب سرکار ہندوستان آزاد ہوا تو ایک باقاعدہ سرکاری ایک محکمہ قائم ہوا جسے کہتے ہیں وقف بورڈ۔ اس وقف بورڈ کے اندر کوئی غیر مسلم نہیں ہوتا، صرف مسلمان ہوا کرتے ہیں، اور کیونکہ وہ مسلمان املاک کی، مسلمان پراپرٹیز کی حفاظت کے لیے ہوا کرتے ہیں، اس لیے کسی اور کا اس میں ہونا سمجھ میں بھی نہیں آتا۔ اور جو وقف کی پراپرٹی ہے وہ اس کی حفاظت کریں گے، کوئی اور اس کی حفاظت کرنے والا نہیں ہوگا۔ یہ برابر یوں ہی معاملہ چلا رہا تھا۔ اب بی جے پی نے ایک قانون بنا کر پارلیمنٹ کے اندر پیش کیا۔ اس قانون کے اندر یہ شک پیدا کی گئی کہ اس کی جو حفاظت اور اس کو جو چلانے والے، اس کا انتظام دیکھنے والے ہوں گے وہ صرف مسلمان نہیں ہوں گے بلکہ غیر مسلم بھی ہو سکتے ہیں، بلکہ غیر مسلموں کی اس کے اندر نمائندگی زیادہ ہوگی، مسلمانوں کی کم ہوگی۔ اس کا نقصان یہ ہوگا جس پراپرٹی کو چاہے غیر وقف قرار دینے میں وقف کی پرمیشن دے دی جائے۔ دوسری اس کے اندر شک یہ ہوئی کہ اگر کہیں پر جھگڑا ہوتا ہے کہ یہ وقف کی پراپرٹی ہے یا نہیں تو اس پر مکمل طریقے سے دعوے داری کا حق رکھتا ہے وقف بورڈ، اور کوئی اس پر دعوے داری کا حق نہیں رکھے گا، اور اس کا فیصلہ ملک کی عدالتیں کریں گی۔ لیکن اگر کوئی جھگڑا نہیں ہوتا ہے، وقف کے نام تمام کاغذات ہیں، موجود ہیں، وہ عدالت میں پیش کر دیتا ہے تو سب اپنی منہ کی کھا کر رہ جائیں گے۔ تو اس میں نئی شک یہ پیدا کی گئی کہ عدالت میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ کلکٹر یعنی ڈی ایم جو فیصلہ کر دے گا اس کو سارے فریقین کو ماننا پڑے گا اور اس فیصلے کے مطابق عمل کرنا پڑے گا۔ یعنی وقف بورڈ کے اندر موجود غیر مسلم کسی بھی زمین کے بارے میں اپنا دعویٰ خارج کریں گے کہ ہم اس کو تو وقف بورڈ کی زمین مانتے ہی نہیں ہیں، وہ ویسے ہی وقف بورڈ کی ملکیت سے خارج ہو گئی۔
اب کلکٹر کے پاس معاملہ پہنچتا ہے، کلکٹر کہے گا کہ یہ زمین تو وقف بورڈ کی نہیں ہے، اب کسی عدالت میں آپ کو جانے کا کوئی حق نہیں رہے گا، اور وہ زمین جو مسلمانوں نے اپنے خون اور پسینے کی کمائی سے خرید کر اللہ کے نام وقف کی تھی اور اس پر مساجد بنائی تھی، ان پر مدارس قائم کیے تھے اور دیگر ادارے اس پر چل رہے تھے، اسکول چل رہے تھے، ان پراپرٹیز کو وہ ہتھیا لیں گے اور وہ دوسرے لوگ اس پر قبضہ کر لیں گے اور مسلمان اس پر دعوے کا اب کوئی حق نہیں رکھیں گے۔ یہ سازش تھی بی جے پی کی، اس کو پارلیمنٹ کے اندر پیش کیا گیا، اپوزیشن کی مخالفت کی وجہ سے یہ پاس نہ ہو سکا، اور جب کوئی قانون پاس نہیں ہو پاتا تو وہ جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی کے پاس بھیج دیا جاتا ہے، جس کا مخفف بیٹھتا ہے جے پی سی۔ اب جے پی سی کے پاس بھیجنے کے بعد جے پی سی کے اندر پارلیمنٹ میں اپوزیشن والے بھی موجود ہوتے ہیں، حکومت والے بھی موجود ہوتے ہیں، اور یہ تمام کے تمام بیٹھ کر غور کرتے ہیں کہ اس بل کو بیائی نہیں اسی طریقے سے دوبارہ پارلیمنٹ میں پیش کیا جائے اور یہ پاس کرنے کی کوشش کی جائے یا نہیں، یا اس کے اندر کوئی تبدیلی کی جائے، یا اس کو یہیں پر دفنا دیا جائے، بات ختم کر دی جائے کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس پر وہ بیٹھ کر غور و فکر کرتے ہیں، اور اس پر غور و فکر کرنے کے لیے پورے ملک کی عوام سے رائے بھی مانگی جاتی ہے، بتائیے آپ کی رائے کیا ہے۔ فیصلہ اس رائے پر ہرگز نہیں ہونا، لیکن اس رائے کی وجہ سے کسی بھی فریق کو اپنی بات مضبوط کرنے کا حق ملے گا۔ مان لیجئے حکومت کے حق میں ای میل زیادہ پہنچتے ہیں، حکومت جو بل پیش کرنا چاہتی ہے حکومت کے موقف کے مطابق رائے پہنچتی ہیں، تو پھر جے پی سی میں موجود ارکان، حکومت کے ارکان وہ یوں کہیں گے کہ دیکھیے اس کے اندر لوگوں نے رائے زیادہ یہ دی ہے کہ یہ بل پاس ہونا چاہیے، لہذا مضبوط یہ ہے کہ ہندوستان کی عوام بھی یہی چاہتی ہے کہ یہ بل پیش ہو، پاس ہو، اس پر عمل درآمد ہو۔ اور اگر اپوزیشن کے حق میں زیادہ فیصلے آئیں، یعنی یہ رائے زیادہ پہنچ جائیں کہ یہ بل کالعدم قرار دیا جائے، اس بل کو پیش ہی نہ کیا جائے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو پھر اپوزیشن والے مضبوط ہوا کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے ملک کی عوام یہ چاہتی ہے کہ اس بل کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لہٰذا اسے ردی کی ٹوکری دکھائی جائے۔ تو اس سے رائے سے بہت فائدے ہوا کرتے ہیں، اور اس رائے دینے سے متعلق طرح طرح کی افواہیں بھی گردش میں ہیں کہ یہ رائے غیر مسلم بھی دیں گے، مسلمان بھی دیں گے، تو فائدہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ ہماری رائے اس کے اندر یہ ہے کہ بکثرت رائے مساجد در مساجد دی جائیں، اور جو کیو آر کوڈ ہیں وہ اسکین کیے جائیں، اور مسجدوں سے اعلانات کیے جائیں، اور مسجدوں کی حفاظت کی صدا بلند ہو، اور لوگوں کو ترغیب دلائی جائے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اپنی رائے جے پی سی کو بھیجیں، تاکہ اپوزیشن والے اپنی بات منوانے میں مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہو پائیں، اور وہ کہیں کہ ملک کی عوام یہ چاہتی ہے کہ اس بل کو پاس ہی نہ کیا جائے۔ اگر زیادہ شور مچا کر کام کریں گے تو اس کا نقصان یہ ہو سکتا ہے کہ اس کی مخالفت کرنے والے یوں کہیں کہ دیکھیے صاحب ان میں اتنا جوش و خروش ہے، لہذا بل کی موافقت میں بھی ہم کھڑے ہو جائیں، یعنی ضد کے اوپر وہ آ جائیں۔ تو ایسے کام کرنے کی بجائے خاموشی سے کام کرنے کی تو ضرورت بہرحال موجود ہے، لیکن کام کرنا اپنی جگہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ آج آخری روز ہے، اس کے بعد یہ موقع پھر آپ کے ہاتھ نہیں آنا ہے۔ ماشاءاللہ 2 کروڑ سے زیادہ رائے
JPC کو مسلمانوں کے ذریعے بھیجی جا چکی ہیں کہ اس بل کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور آج آخری دن 5 کروڑ تک پہنچانے کی کوشش کریں تاکہ یہ بات ثابت ہو جائے کہ مسلمان اپنی ملکیتوں کو لے کر بالکل ہوشیار ہے اور کسی طرح کسی مفاہمت کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ ہر حالت میں اپنی املاک کی، اپنی ملکیتوں کی، اپنی پراپرٹیز کی حفاظت کرے گا۔ اگر ضرورت پڑی قربانی دینے کی تو قربانی دینے سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ لہذا آج جمعے کے روز تمام کے تمام ائمہ، تمام کے تمام خطبہ یہ اعلان اپنی مسجدوں کے اندر کریں کہ مسجدوں کے اندر QR کوڈ بھی لگا دیں پہلے سے ہی، کہ اس QR کوڈ کو اسکین کر کے لوگوں تک پہنچایا جائے، اور اس میں کوئی نام اور پتہ شامل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ Gmail اپنے آپ میں مکمل پتہ، مکمل ایڈریس ہوا کرتا ہے۔ آپ کا جب ای میل پہنچ گیا تو ای میل اپنے آپ میں مکمل پتہ ہونے کی وجہ سے سب کچھ پہنچ گیا، اس سے آپ کا ای میل رد نہیں ہوگا۔ یہ جو افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں کہ جنہوں نے اپنا نام نہیں لکھے تھے وہ سب کے سب رد ہو گئے، یہ سب بکواس ہیں، ان باتوں پر کان نہ دھریں، اور مضبوطی کے ساتھ اپنی رائے کو JPC تک پہنچانے کی کوششوں میں لگے رہیں، اور مضبوطی کے ساتھ اپنی بات JPC تک پہنچائیں۔ اور یہ وقت بورڈ کی طرف سے باقاعدہ کوڈ جاری کیا گیا ہے، QR کوڈ، اور اس کے اندر پورا میل لکھا لکھایا موجود ہے۔ آپ کو کوئی محنت نہ کرنی پڑے، کیونکہ ہر آدمی اس کا اہل نہیں ہے کہ وہ رائے لکھے اور اس کو صحیح طور پر بغیر غلطی کے آگے تک پہنچائے۔ اس لیے باقاعدہ پہلے ہی مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے یہ پورا کا پورا متن لکھ کر نیٹ پر چڑھا دیا گیا ہے۔ بس اس بات کی ضرورت ہے کہ آپ اس رائے کو میل کر کے JPC تک پہنچائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہندوستان کے اندر مسلمانوں کا تشخص، مسلمانوں کی پراپرٹیز کی حفاظت کرے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔